الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان اور عمل کی بہترین حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ہم مد کا ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ مدود میں ہم نے مد اصلی کی 5 اقسام کمپلیٹ کر لی تھیں الحمدللہ۔ آج ہم مد فرعی کی 2 اقسام پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ مد صلہ کبریٰ اور نمبر 2 مد متصل واجب۔ مد صلہ کبریٰ عربی میں اس کو کہتے ہیں المد الصلۃ الکبریٰ، ٹھیک ہے، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں دا گریٹر کنیکٹنگ لینتھننگ۔ تعریف کیا ہے اس کی؟ جب ہاء الضمیر لفظ کے آخر میں ہو، یہ 2 متحرک حروف کے درمیان میں ہو اور اس کے بعد آنے والے لفظ کا پہلا حرف حمزہ قطعی ہو، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ کی بھی بہت ساری ٹائپس ہیں عربی گرامر میں۔ بیسیکلی جو حمزہ ہوتا ہے اس کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حمزہ قطعی، نمبر 2 حمزہ وصلی۔ حمزہ قطعی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ قطعی کبھی بھی گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈراپ نہیں ہوتا، وہ قائم رہتا ہے، ہر حال میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حمزہ وصلی کیا ہوتا ہے؟ حمزہ وصلی ملا کر پڑھنے کی صورت میں گر جاتا ہے، ڈراپ ہو جاتا ہے، وہ ہر حال میں نہیں پڑھا جاتا، کچھ مخصوص کنڈیشنز میں پڑھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر مد صلہ کبریٰ کی جاتی ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا جو نام ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے؟ اس کو صلہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وصل یا ملا کر پڑھنے کی صورت میں بنتی ہے، اور کبریٰ جو ہے اسے اس لیے کہا جاتا ہے یہ کبیر سے ہے یعنی بڑی، کیونکہ روایہ حفص عن عاصم رحمہ اللہ کے مطابق اس کی لمبائی کی مقدار 2 حرکات سے زیادہ یعنی 4 یا 5 حرکات تک ہوتی ہے۔ دیگر روایات یا قراءات کے مطابق اس کو 2 حرکات تک بھی لمبا کیا جا سکتا ہے، لیکن روایہ حفص عن عاصم میں اس کی اجازت نہیں، ٹھیک ہے۔ تلاوت کے جو ڈیفرنٹ اور موڈز ہیں ان میں اس پر 2 حرکات بھی ہیں، قصر بھی ہے، لیکن جس طریقے پر ہم پڑھ رہے ہیں، جو تجوید کے سیٹ آف رولز کو ہم پڑھ رہے ہیں، روایہ حفص عن عاصم رحمہ اللہ کے مطابق اس میں اسے ہم 4 یا 5 حرکات تک کھینچیں گے، اس سے کم نہیں نہ ہی زیادہ، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طریقے کو ہم فالو کر رہے ہیں، جس روایت پہ ہم رولز پڑھ رہے ہیں، اس میں اسے ہم 4 یا 5 حرکات تک ہی لمبا کھینچ سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ نہ ہی اس سے کم۔ مقدار اس کی کیا ہے؟ اس میں توسط ہے، میڈیم۔ یاد رہے کہ لمبائی کی مقدار کے لحاظ سے مد صلہ کبریٰ جو ہے وہ مد منفصل جائز کے تابع ہے، ٹھیک ہے، یعنی مد صلہ کبریٰ جو ہے اس مد کو فالو کرتی ہے، جو مد منفصل جائز ہے نا اس کو فالو کرتی ہے۔ اب اس میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ مد صلہ کبریٰ میں توسط ہے، تو مد منفصل جائز میں بھی توسط ہی ہوگا، لیکن چونکہ ہمارے پاس آپشن ہے 4 یا 5، جتنا ہم مد منفصل جائز کو کھینچیں گے اتنا ہی ہمیں مد صلہ کبریٰ کو کھینچنا ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں۔ مد صلہ کبریٰ کی تعریف کیا ہم نے پڑھی کہ جب ہاء الضمیر لفظ کے آخر میں ہو۔ اب اس میں وَلَهُ کا آخری لفظ جو ہے وہ حرف جو ہے وہ کیا ہے؟ ہاء الضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 متحرک حروف کے درمیان میں ہو۔ اب حمزہ جو ہے وہ بھی متحرک ہے اور پیچھے لام بھی دیکھیں متحرک ہے، لام کے اوپر بھی زبر ہے اور حمزہ آگے جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ اور کیا ہم نے پڑھا کہ اور اس کے بعد آنے والے لفظ کا پہلا حرف حمزہ قطعی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو حمزہ آ رہا ہے نا اخن کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطعی ہے، حمزہ وصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ چلے ہم مثالوں کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مثال دیکھیں، وَلَهُ أَخٌ، ٹھیک ہے، اس کو 4 سے 5 کاؤنٹ تک لمبا کھینچنا ہے۔
دوسری مثال دیکھیں، یغہو احد، اگر ہم وقف کریں گے تو یغہو احد، حکمہ احد، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ۔ اور یہ مثالیں سیم ہی ہیں، لیکن انڈو پاک مصحف اور عثمانی مصحف کا فرق بتایا گیا ہے کہ آپ کو انڈو پاک مصحف میں یہ اس طرح ملے گی مد صلہ کبریٰ لکھی ہوئی، اور عثمانی رسم الخط کا فرق جو ہے وہ اس طرح ہوگا، وَلَہُ پہ آگے چھوٹا سا واو بنا ہوگا اور پھر اس کے اوپر مد ہوگی۔ نمبر 2 پہ جو مد ہے وہ ہے مد متصل واجب۔ اسے اردو میں مد متصل واجب کہتے ہیں، عربی میں سے کہتے ہیں المد الواجب المتصل، ٹھیک ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں دا ریکوائرڈ اٹیچڈ لینتھننگ۔ تعریف کیا ہے؟ جب ایک ہی لفظ یا کلمہ میں حرف مدہ کے بعد اس کا سبب حمزہ آ جائے تو مد متصل واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ متصل وصل سے ہے، یعنی ملی ہوئی۔ حرف مد اور اس کا سبب حمزہ چونکہ ایک ہی کلمہ میں جڑے ہوئے ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو متصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ واجب یعنی ضروری، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ تمام روایات اور قراء اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی مقدار 2 حرکات سے زیادہ دینا واجب ہے۔ لمبائی کی مقدار اس کی کیا ہے؟ اس کو 4 سے 5 حرکات تک لمبا کیا جاتا ہے، اس میں توسط ہے۔ کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کیا پڑھا کہ جب ایک ہی لفظ یا کلمہ میں حرف مدہ کے بعد اس کا سبب حمزہ آ جائے تو مد متصل واجب ہوگی۔ اب ذرا اس کو سمجھنے دیکھیں، جا کیا ہے؟ زبر کے بعد خالی الف ہے، مد بالالف ہے نا، تو حرف مد آ گیا نا، اس کے بعد اس کا سبب کیا ہے؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ جا ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ میں آیا ہے، تو یہ جڑا ہوا ہے نا ساتھ، الگ سے تو حمزہ نہیں آیا نا، ایک ہی لفظ یا کلمہ میں حرف مدہ کے بعد اس کا سبب حمزہ آ گیا ہے تو یہ ادھر مد متصل واجب ہوگی، اور اسے ہم 4 سے 5 کاؤنٹ تک لمبا کریں گے۔ چلیں مثالیں دیکھ لیتی ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاءتہم لقاءنا، جاء عشاء بالسوء سیء خطیئتی ہنیئا مریئا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی مثالیں، یہ انڈو پاک مصحف اور عثمانی مصحف کا فرق ادھر بتایا گیا ہے۔ انڈو پاک مصحف میں یہ آپ کو بڑی سی مد کی طرح ملے گی، اور عثمانی مصحف میں یہ اس طرح چھوٹی سی مد کی طرح ہوگی، باقی سیم ہی ہے، اس کو چیک کر لیجئے گا۔ ابھی ٹائم ہے، ہم ایک مد جو ہے وہ اور پڑھ لیتے ہیں تاکہ جن کا سبب حمزہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں، اور ایک اسٹریچ میں آپ کو مد متصل واجب اور مد منفصل جائز جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں۔ ہم نے مد فرائی کے اسباب کیا پڑھے تھے کہ کیا کیا سبب ہو سکتا ہے حروف مدہ کے بعد؟ حمزہ، سکون یا تشدید، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ والی آج ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی انشاءاللہ مدود۔ ہم مد منفصل جائز کو بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مد منفصل جائز، اس کو عربی میں المد الجائز المنفصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں دا سیپریٹ الاؤڈ لینتھننگ۔ تعریف کیا ہے؟ یہ مد اس وقت ہوتی ہے یا بنتی ہے جب پہلے لفظ کے آخر میں حرف مد آ جائے اور دوسرے لفظ کے شروع میں اس کا سبب حمزہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تعریف سمجھ میں آئی کہ یہ اس وقت ہوتی ہے جب پہلے لفظ کے آخر میں حرف مد اور دوسرے لفظ کے شروع میں اس کا سبب حمزہ آ جائیں۔ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا یہ نام کیوں ہے؟ منفصل فصل سے ہے، جس کا مطلب ہے فاصلہ یا جدا جدا ہونا۔ اس میں چونکہ حرف مد اور اس کا سبب حمزہ 2 جدا جدا کلمات میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو منفصل کہا جاتا ہے۔ اس کو جائز اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ کچھ علماء یا آپ سمجھیں طریقہ تلاوت کے مطابق یہ واجب یا ضروری نہیں کہ اس کو 2 حرکات سے زیادہ ہی کھینچا جائے، بلکہ 2 حرکات تک کھینچنا بھی جائز ہے۔ اس مد کی لمبائی کی مقدار کیا ہے؟ کچھ روایات میں اس کو قصر یعنی 2 حرکات دینے کی بھی اجازت ہے، اور ویسے اس کی مقدار 4 یا 5 حرکات ہیں، ٹھیک ہے، توسط ہے اس میں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ہماری طریقہ تلاوت یعنی جس طریقے پر ہم تلاوت کر رہے ہیں، روایہ حفص عن عاصم من طریق شاطبیہ کے مطابق ہم اس مد کو 4 یا 5 حرکات تک ہی کھینچ سکتے ہیں، 2 حرکات تک پڑھنا ہماری طریقہ تلاوت کے مطابق جائز نہیں۔
खींचने की जितनी मिकदार मद्द मुत्तसिल वाजिब की हो उतनी ही मिकदार मद्द मुनफसिल जायज़ की भी होनी चाहिए, यानी दोनों मदूद में मद्द मुत्तसिल वाजिब इससे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मद इनमें से अगर कोई पूछे कि कौन सी स्ट्रॉन्ग मद है तो वो मद्द मुत्तसिल वाजिब है। मसलन अगर आपने तिलावत शुरू की है, आपने मद मुत्तसिल वाजिब को 4 हरकत तक पढ़ना शुरू किया है, तो फिर मद मुनफसिल को भी आप 4 हरकत तक लंबा खींचेंगे। ठीक है, लंबाई की मिकदार के लिहाज से मद सिला कुबरा मद मुनफसिल के ताबे है, और ताबे का मतलब होता है उसी मिकदार को फॉलो करना ज़रूरी है। मसलन तिलावत करते हुए अगर मद मुनफसिल जायज़ को 4 हरकत तक खींच रहे हैं तो मद सिला कुबरा को भी 4 तक ही खींचना है। तो मुख्तसर क्या है कि ये जो तीनों मदूद है ना, जिनका सबब हमज़ा है, मद सिला कुबरा, मद मुत्तसिल वाजिब, मद मुनफसिल जायज़, इन तीनों की बोस जो है ना मद, वो मद मुत्तसिल वाजिब है। ठीक है, लीडर ऑफ द ग्रुप अगर आप मद मुत्तसिल वाजिब को 5 हरकत तक खींच रहे हैं तो इनको भी 5 तक ही खींचना है आपने, फिर इनको आप 4 नहीं पढ़ सकते। समझ आई आपको ये पॉइंट मेरा, कि जब आप तिलावत कर रहे हैं ना उसमें फिर आपने जितना टाइम या जितनी मिकदार मद मुत्तसिल वाजिब को देनी है ना उतनी ही मद मुनफसिल जायज़ को देनी है। और मद मुनफसिल जायज़ के ताबे कौन सी मद है? मद सिला कुबरा। जितनी हम मद मुनफसिल जायज़ को टाइम देंगे उतना ही मद सिला कुबरा को देंगे। ठीक है, तो अगर आपने मद मुत्तसिल वाजिब को 4 तक खींचा है फिर इनको भी 4 तक ही खींचेंगे, फिर आपको इनको 5 तक नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपने ये सारी चीज़ें तायन करना होता है वक्त का कि आप किस तरह पढ़ रहे हैं। तिलावत आपने स्टार्ट की है तो आपने देखना है आपने मद मुत्तसिल का वक्त कितना पढ़ा है, 4 हरकत तक उसको खींचा है या 5 तक। अगर तो 4 तक खींचा है तो फिर मद मुनफसिल जायज़ जहाँ जहाँ पे भी आएगी मद सिला कुबरा आएगी तो आपने उनको भी 4 काउंट्स ही करना है। और अगर आपने मद मुत्तसिल वाजिब को 5 हरकत तक लंबा किया है तो मद मुनफसिल जायज़ को भी 5 हरकत तक और मद सिला कुबरा को भी आपको 5 हरकत तक ही लंबा करना होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। कुछ मिसालें देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी तारीफ़ को अच्छे से जहन में बिठाएं ताकि हमें मिसालें समझने में आसानी हो। हमने क्या पढ़ा कि ये मद उस वक्त होती है, ये बनती है जब पहले लफ्ज़ के आखिर में हरफ मद आ जाए। अब ज़रा इस मिसाल को देखें। फला एक लफ्ज़ है, ठीक है, और इसका आखिरी हर्फ क्या है? मद बिल अलिफ है। फला पे हरुफ मद्दा आ गया ना, हरफ मद आ गया। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? और दूसरे लफ्ज़ के शुरू में इसका सबब हमज़ा आ जाए, और दूसरे लफ्ज़ का शुरू कहाँ से हो रहा है? हमज़ा से हो रहा है ना। उन ज़िला क्या है? हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमज़ा अपनी असली शक्ल में नहीं है। ठीक है, ये अलिफ नुमा हमज़ा है। और फिर हमने देखा कि इसे मद मुनफसिल क्यों कहती है? फासले से है ना। इसका जो हमज़ा है वो एक ही कलिमा में नहीं है। ठीक है, जैसे हमने मद मुत्तसिल वाजिब में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमज़ा अपनी असली शक्ल में होगा और उसी लफ्ज़ में होगा। जैसे जा एक लफ्ज़ है और हमज़ा उसमें अपनी असली शक्ल में है। ठीक है, लेकिन जो मद मुनफसिल होती है ना उसमें फ़ासले पे हमज़ा होता है, एक कलिमा में नहीं होता, ये 2 कलिमा में होगा। यानी कि जो हरफ मद है वो पहले लफ्ज़ का आखिरी हर्फ होगा और जो हमज़ा है वो दूसरे लफ्ज़ का शुरू होगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। चलिए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला इस्मा वमा उन्ज़िला इन्ना अअतैनाकल कौसर वमा उमिरू इल्ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा अल्लज़ी अतअमहुम अल्लती उइद्दत। अच्छा, इधर एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो नोट करें कि फ़ला पे अगर आप वक्फ़ करेंगी, रुकेंगी, तो फिर ये मद नहीं होगी। नॉर्मली क्या होता है, इस मद का निशान होता है। बाज़ औक़ात ये ऐसे भी होता है कि तिलावत करते हुए कोई एक ही सांस में 2 या 3 आयात एक ही सांस में पढ़ रहा है वसल के साथ, रुके बगैर, तो मिलाकर पढ़ते हुए भी ये मद बन सकती है। ठीक है, तब उधर आपको निशान नहीं मिलेगा इसका। और इस तरह की अगर पहली आयत के आखिर में हरफ मद आ जाए या खड़ी हरकत आ जाएं और दूसरी आयत हमज़ा से शुरू हो रही हो तो दोनों को मिलाकर पढ़ने की सूरत में ये मद मुनफसिल जायज़ बन जाएगी, हालांकि वहाँ पे इस मद का निशान नहीं होगा। जैसे नोट करें सूरत उन नाज़िआत आयत नंबर 26 और 27 में
اس میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ مد بن رہی ہے۔ چلے میں آپ کو مثال سے سمجھا بھی دیتی ہوں۔ اچھا یہ دیکھیں سورۃ النازعات آیت نمبر 26 اور 27 میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں مد بن رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نشان تو اوپر موجود نہیں ہے۔ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ جو بتایا وہ کیا تھا کہ اگر پہلی آیت کے آخر میں حرف مد آ جائے یا کھڑی حرکت آ جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری آیت حمزہ سے شروع ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں مد بنے گی۔ وہ کیسے؟ مد منفصل جائز کیسے بن رہی ہے یہ دیکھیں۔ آیت نمبر 26 میں دیکھیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اگر ہم وقف کرتے ہیں تو پھر تو 2 کاؤنٹس پڑیں گے نا، لیکن ہم نے کہا اگر آخری جو ہے وہ حرکت کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے، اور کھڑی زبر جو ہے یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے نا، مد بالالف کے قائم مقام ہے، اور آگے دیکھیں اگلی آیت کے شروع میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ انتم، تو اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی انتم اشد خلقا ام السماء بناها، ٹھیک ہے، پھر ملا کر پڑھنے کی صورت میں یخشا پہ ہم مد کریں گے، مد منفصل جائز۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ وقف کریں گے تو پھر 2 کاؤنٹس ہی پڑھیں گے اسے۔ ایک اور اہم نقطہ نوٹ کریں، یاد رہے کہ قرآن مجید میں کچھ ایسے الفاظ بھی آئے ہیں جو بظاہر ایک لفظ معلوم ہوتے ہیں، یعنی در حقیقت وہ 2 الفاظ سے مل کر بنتے ہیں۔ ان 2 الفاظ میں پہلا لفظ حرف مدہ پر ختم ہوتا ہے اور دوسرا لفظ حمزہ سے شروع ہوتا ہے، تو وہاں بھی یہ مد بنتی ہے۔ لفظ کی بناوٹ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ مد متصل واجب ہے، حالانکہ وہاں مد منفصل جائز ہوتی ہے۔ جیسے یا سے جو شروع ہوتے ہیں جو کسی کو بلانے کے لیے، اور ہا، ٹھیک ہے، ہا سے جو الفاظ شروع ہو رہے ہیں جو کسی کی توجہ مبذول کرانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ مد بالالف پر ختم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے حرف مد اور حمزہ ایک ہی لفظ میں آ رہے ہوں تو ممکن ہے کہ مد واجب متصل اور مد جائز منفصل کو پہچاننے میں تھوڑی سی الجھن یا کنفیوژن پیدا ہو جائے۔ لہٰذا پڑھنے والے کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یا اور ہا الگ الگ الفاظ ہیں اور ان کے بعد حمزہ سے شروع ہونے والا لفظ دوسرا الگ لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اصل میں یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو مد منفصل جائز کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ جیسے مثالیں دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا، یا سے جو لفظ سٹارٹ ہو اور آگے حمزہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ، ٹھیک ہے، لیکن یہ مد منفصل جائز ہے، یہ 2 الگ الگ کلمے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین، ٹھیک ہے، جیسے اے لوگو، اے وہ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا دیکھیں یا اہل الکتابی، یا الگ ہے اور لا الگ ہے، ٹھیک ہے، یا الگ ہے اور ایھا الگ ہے۔ میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں آپ کو، امید کرتی ہوں کہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ یا اور ہا سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں نا وہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، یا الگ ہے، ایھا الگ ہے، صحیح ہے، اور اس طرح یا الگ ہے، اہل الکتابی الگ ہے، اسی طرح ہا انتم، یا ابتی، ٹھیک ہے، یا اولی الالبابی، تو یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں ہم بظاہر دیکھنے میں ہمیں یہ مد متصل واجب لگ رہے ہیں کہ ایک ہی کلمہ میں ہیں یا ایک ہی لفظ میں ہیں، جبکہ یہ 2 الگ الگ الفاظ ہیں۔ یا ایھا الذین، یا اہل الکتابی، ٹھیک ہے، ہا انتم، ہا الگ ہے، انتم الگ ہے، اسی طرح یا الگ ہے، اہل الکتابی الگ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اس کی مقدار ہم نے کیا پڑھی؟ 4 یا 5 کاؤنٹ تک، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا اہل الکتاب، ہا انتم، یا ابت، یا اولی الالباب۔ چلیے الحمدللہ کثیرہ، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے جو حمزہ والی مدود ہیں وہ آج کمپلیٹ ہو گئی ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہم عارضی مدود جن کا سبب سکون ہوگا وہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس ویک اپنا ہوم ورک نوٹ ڈاؤن کر لیں۔
سوال نمبر 1 ہے کہ لیسن اچھی طرح سن کے نوٹس مکمل کریں اور کسی کے ساتھ شیئر کریں۔ اچھا، یہ جو میں نے کوسچنز آپ کو دیے ہوئے ہیں، اگر تو آپ لکھ لیتی ہیں تو پھر آپ نے صرف نوٹس شیئر کرنے ہیں گروپ میں، وائس میں نہیں سنانے، ٹھیک ہے؟ اس طرح بہت لینتھی وائس ہو جاتی ہے اور فیڈ بیک ٹیچرز کو سننے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ تو کوشش کریں اگر آپ لکھ سکتی ہیں تو جو آپ کو ویڈیو میں بتایا گیا اسے لکھ لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ایک اہم نقطہ جو ہے وہ اس میں آپ کو نہیں ملے گا نوٹس میں، وہ آپ نے خود ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے سوال نمبر 2 ہے، مد صلہ کبریٰ کی تعریف بیان کریں اور مثالیں بھی سنائیں۔ اگر آپ نے تعریف لکھی ہے تو پھر صرف مثالیں سنائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور عربی گرامر میں جو حمزہ ہوتا ہے اس کی کتنی اقسام ہے جو میں نے بیان کی ہیں، وہ آپ نے اگر تو لکھی ہیں تو لکھی ہوئی پک سینڈ کرنی ہے، نہیں تو پھر آپ نے وائس میں سنانا ہے۔ مد صلہ کبریٰ کی مقدار کتنی ہے اور یہ کس مد کے تابع ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا ایک ہی کویسچن میں نے مد صلہ کبریٰ کو کور اپ کیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے مین کویسچنز بنائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق آپ نے جواب دینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ مد متصل واجب اور مد منفصل جائز کی تعریف بیان کریں۔ دونوں کی آپ نے تعریف بیان کرنی ہے۔ وجہ تسمیہ یعنی اس کا، ان دونوں کا یہ نام کیوں ہے، مد متصل واجب کو مد متصل واجب کیوں کہتے ہیں اور مد منفصل جائز کو مد منفصل جائز کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وجہ تسمیہ بھی آپ نے بتانی ہے اور پھر ان کے لمبائی کی مقدار بیان کرنی ہے کہ کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ان کی مثالیں بھی آپ نے سنانی ہیں، دونوں کی مثالیں سنائیں۔ اگر آپ نے لکھا ہوا تو پھر صرف مثالیں سنا دیں، ٹھیک ہے؟ اور لکھے ہوئے جو نوٹس ہیں وہ آپ شیئر کر دیں گروپ میں، تاکہ آپ کی جو گروپ انچارجز ہیں وہ اس کو چیک کر سکیں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ مد منفصل جائز کے حوالے سے جو 2 نکات بتائے ہیں تفصیل سے وضاحت کریں۔ ایک اہم نقطہ تو میں نے اس کے نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن ایک نقطہ وہ ہے جو میں نے نوٹس آپ کو شیئر نہیں کیے، وہ میں نے ویڈیو میں بتائے ہیں، تو وہ آپ نے سن کے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں لازمی اور وہ بتانے ہیں پھر، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 5 ہے کہ جو آیات دی گئی ہیں ان کی اچھے سے پریکٹس کر کے تلاوت سنائیں۔ اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔